بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں. رسائی ادب کے ساتھ میں شکر حاضر خدمت ہوں. تھوڑا سا مختلف یہ پروگرام ہے. میرے ساتھ فلرت عباس شاہ ہیں، تعارف بعد میں کراؤں گا. پروگرام مختلف اس لیے ہے کہ جب ہم نوح مرثیہ سلام سنتے ہیں تو ایک خاص طبقہ اور ایک خاص قسم کے شعراء کرام ان کے نام سر فہرست آتے ہیں. وہ جنہوں نے اردو غزل میں کربلا کو زندہ رکھا یا کربلا سے روشنی کشید کی، اس سلسلے کے یہ پروگرام کا پہلا پروگرام ہے. اس میں سر فہرست نام ہے فلرت عباس شاہ صاحب. 75 کتابوں کے مصنف، بہت ساری صفات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کی تمام تر شاعری کا مرکز و محور کربلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں تو جو بھی پوچھتا ہے کہ کہاں سے سیکھا شاعری اور کیسے شروع کی، کہاں سے اصلاح لی، تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یہ سب آزاداری کی دین ہے، آزاداری کی تربیت ہے. واہ. جب ہم کہتے ہیں اردو غزل میں کربلا تو کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں وہ تو اب ظاہر ہے کہ میر انیس، میر درد، وام، کلاسک سے شروع کریں گے. پھر تو بہت سارے شعراء نے حصہ ڈالا ہمارے. اس میں اب ادیم کا ایک شعر جو ہے وہ کہ حسین ہم وہ 1,00,000 تھے، اس نے جھکا دیا سر کو، ہاں حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. تو اسی طرح بہت لوگ ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا اپنا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کربلا کے استعارے اور تلمیح کے بغیر بھی وہ جو کیفیت ہے، وہ جو شام غریباں، وہ میری تمام شاعری میں آپ کو وہ فضا جو ہے وہ نمایاں اور غالب نظر. رونے والوں ہاں، پھر تیرے ہجر میں بہے آنسو، ہائے میرے رہے سہے آنسو، اس نے جب مجھ کو کہہ دیا صحرا، پھر تو ایسے میرے بہے آنسو. بڑا گہرا تعلق ہے آنسو کربلا. چلا ہوں آنسوؤں سے کربلا تک، اور اب آگے سفر ممکن نہیں. واہ. ہم بہت ساری باتیں کریں گے لیکن شروع بھی کریں. جتنی آپ کی شاعری ہے اس میں غزل کے موضوعات چلے آ رہے ہیں، اس میں روزمرہ کے معاملات چلے آ رہے ہیں، سیاسی معاملات چلے، اس میں درمیان میں کربلا تسلسل ٹوٹتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے اس شعر کو اسی جگہ پہ آتا. دانستہ ہے، شعوری کوشش ہے یا بے ساختہ ہے؟ اچھا، شعوری کوشش تو مقصد ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک درجہ ایسا ایک لیول آتا ہے کہ جب شاعر کی ریاضت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، جب وہ شعوری کوشش کرتا ہے تو پھر اس کوشش میں بھی اس کا دل اور اس کے احساس کی گہرائیاں جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، ساتھ چل پڑتا ہے سارا سلسلہ. کشرو کون تھا اور آپ کی بات نہیں دیکھیں، میں جو پھر آپ کو ادھر لے کے جاؤں گا کہ میری بنیاد میں کربلا، یعنی میرے مولا کا کرم ہے یارو، میری بنیاد میں غم ہے یار. تو یہ اس طرح کے تو رسالت کے جو ہمارے ناظرین ہیں مجھے ذرا ایک نئے انداز میں. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب کربلا جو ہے وہ ایک واقعہ تو ہے، ایک سانحہ اتنا بڑا، لیکن وہ اصل میں واقعہ دنیا کو، کائنات کو، انسان کو، معاشروں کو سمجھنے، ان کو ترتیب دینے اور ایک ڈائریکشن میں لے کے چلنے کا نام ہے نا کربلا. صرف اتنا تھوڑی ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا. تو اگر مجھے وہ یعنی میری شاعری میں اگر آپ کو آج ایک وہ ملتی ہے مزاحمت کا عنصر ہے، تو یہ بھی کربلا سے بڑی مزاحمت کہاں ہے، کربلا سے بڑا انقلاب کہاں ہے. جوش نے کہا تھا فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتے، کربلا تاج کو برداشت. ہاں جی، اس کی خمیر میں کربلا و منافقت اس سے برداشت نہیں ہوگی، نفرت اس سے برداشت نہیں ہوگی، تکبر اس سے برداشت نہیں ہوگا، جھوٹ اس سے برداشت نہیں، کیسے برداشت؟ میں تو نہیں کرتا، میں کہاں کرتا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں کرتا میں برداشت. میں تو آج بھی کچھ ایسے شعر لکھ کے بیٹھا ہوں کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے. جمہوریت کو کھیل بنایا گیا سمجھ، مہروں کو آگے پیچھے بڑھایا گیا سمجھ، اس طرح پتہ نہیں کتنا ہے، کتنی چیزیں. ہر دور میں ریزسٹنس کا نام کربلا ہے، ظلم کے خلاف ریزسٹنس. دیکھیں وہ تو ایک مقصد ہے کہ اس سے بڑا استعارہ، اس سے بڑی علامت، اس سے بڑا نمونہ کربلا سے بڑا مزاحمت کا اور
जबर के खिलाफ जंग जीतने का सबूत ही कोई नहीं, और इससे बड़ा तो है नहीं। अब जहां जहां ये होगा वहां करबला तो आएगी। अच्छा, मैंने आपको देखा है मिशारों में बेसाख्ता आप अपने अकीदे को बयान कर देते हैं, ये भी नहीं ख्याल करते कि वहाँ और मिजाज के लोग उधर पढ़ते हुए करबला का जब मौजू आता है आप नहीं देखते कि मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ। मैं नहीं देखता कि आप ये नहीं देखते कि मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने वाला कौन है? नहीं, मैं एक तो जो दो चीजें, एक मेरा ईमान, मेरा अकीदा, और दूसरा तारीखी हकायक। अब इनमें मुझे जब फर्क नजर नहीं आता तो मैं बयान कर देता हूँ, किसी को पसंद आई या ना। अच्छा, ये तारीख के अकायद वाली बात है, उसके लिए उसको तारीख का शऊर होना चाहिए। जाहिर है, आपने तारीख पढ़ी भी? पढ़ी है, वो तो शिया है, तो फिर वही है ना कि वो तो बच्चा अच्छा, होता ये है। बहुत हमारे कम लोगों को पता है, आप पढ़े लिखे कितने? मैं बस, मुझे तो लगता है कि डिग्रियां तो कोई तालीम नहीं, मैं आपको ये नहीं, डिग्री आप हाँ ये जमाना है। डिग्री आप पूछ रहे हैं, वो मैंने साइकोलॉजी में एमएससी किया, फिर फिलॉसफी में किया, फिर इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिर मैंने इकोनॉमिक्स तो इतनी पढ़ी कि एक नई थ्योरी दे दी। अब उसमें डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी थ्योरी के ऊपर ऑक्सफोर्ड में लोगों को डिग्री मिली। इतने काम का आदमी फिर भी शायद शायरी की वजह से तो इतने काम का है। अब जिन शायरों का आप जिन शायरों को देखते रहते हैं वो शायर थोड़े, वो तो शोरे हैं, मसलन वो शोरे हैं, जो भी हैं, जो मकसद है, जो मुनाफिक है या मुशायरों के पीछे लोग भागते ये हैं। मुझे बताइए, मुनाफिकत का क्या था? नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर वो कैसे इन चीजों को गजलों में इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए, लफ्ज हाँ, रूह नहीं होती, लफ्जों से शायरी थोड़ी, यही कैसे तो कैसे पता लगेगा? पता चल जाता है। बेरस बेरंग, आपके दिल को नहीं छुए, बरकत नहीं होगी। होगी नहीं बरकत। कैसे मैं पहले आपको ये बताऊं कि जिनके यहाँ आपको करबला नजर नहीं आती, जिन शोरा के यहाँ, उनकी शायरी वैसे मैं कहता हूं कि वो लकड़ी की और प्लास्टिक की शायरी। और जो थोड़ा बहुत ले आते हैं तो वो मालिक इतने करीम है, वो कहते हैं अच्छा जूठे से इसको थोड़ा सा कुछ दे। अब वो है करीम इतने, तो क्या करें। अच्छा जी, कोई शेर लोग सुनने के लिए बैठे जो जहन में आते हैं? यहाँ में सिलसिला चश्मे तर हुसैन का है, जहां में सिलसिला चश्मे तर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है। और यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का है। उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का है। और देखिए कि ये मस्जिदें जो हैं आबाद आज सजदों से, तेरा करम से ही मौला समर हुसैन का है। वाह वाह। और वहां कभी रहा करते थे करबला वाले, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का है। मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, ये शेर सुनिएगा, मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, ये चुप जरूर खड़ा है मगर हुसैन का है। वाह वाह। मेरा परिंदा दिल मारा मारा फिरता रहे, पलट के आएगा फरहत अगर हुसैन का है। कोई एक मिसरा अगर किसी बड़े शायर से मिल जाए या पुराने शायर से मिल जाए तो बड़ी परेशानी होती है। क्यों परेशानी? देखिए, मैं तो, मेरी तो शायरी जो है ना, मैं तो जिस वक्त मैंने की, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। अच्छा, अब आगे पढ़ा है, यानी क्लासिक से तो मैंने मुख मोड़ लिया हुआ, बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, ये पढ़ूंगा तो ये मेरे ऊपर कहीं असर अंदाज ना हो। अच्छा, उसके बाद इसीलिए आपको मेरा जो असलूब है वो आपको मुख्तलिफ नजर आए कि तेरे कुछ ख्वाब जनाजे हैं मेरी आंखों में, वो जनाजे जो कभी घर से उठाए न गए। वाह, वो क्या मातम नहीं करने देते। हाँ, वो भी मैं सुनाता हूँ, वो मजामत के शेर हैं कि एहसास को इजहार से बाहम न करूं मैं, फाड़ू न गरीबान दमादम न करूं मैं। मैं रोज उठाता हूं किसी ख्वाब की मैयत, और आप ये कहते हैं कि मातम न करूं मैं। एक शख्स दिखा दो मुझे हंसता हुआ दिल से, यानी कि ये सब देख के भी गम न करूं मैं। सद हैफ जो मजलूम की आवाज न बन पाऊं, सद हैफ अगर शेर को परचम न करूं। मुखालफत क्यों है? सच्चाई की होती है, हमेशा होती है। सच्चाई की पहचान ही ये है कि उसकी मुखालफत। आप सच बोले बगैर वजह के लोग आपके मुखालिफ करने वाले तो मुनाफिक। तो वो है ना,
وہ تو ہیں, وہ تو بے دریک ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, وہ 1,00,000 ہوتے ہیں اور یہ 72 ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک کردار آپ کے شعروں میں نے اور دیکھا ہے, جناب زینب عالیہ صاحب, ان کا تذکرہ بھی آپ پہلے اس کردار کے بارے میں مطلب کیا کتنا ہانٹ کرتا ہے. حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت زینب ہوں یا باقی بیویاں ہوں, مقصد یہ ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں نا, تو وہ کردار میں وہ جھلک تو ہوگی. لیکن آپ نے جناب زینب ہاں, کو جو کلام تو وہ علی کی بیٹی آئے جب کسی خدا باطل ہے کے سامنے, جب کسی جبر کے سامنے ہوگی تو وہ بتایا کہ خدا ہے. ہاں وہ کہ دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا کہ ہے. خدا ہے, کیا حدیث. اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. زینب کا بیان لہجہ علی صوت خدا بند, زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر, اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے. قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن, بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. ایک سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ, جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر, تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. ہاں جی, مطلب کتنا کلام, اگر میں 75 کتابوں کو اکٹھا کروں تو کتنا کلام, کتنے % کلام ہے جس میں آپ کربلا نمائے. میں پھر یہ کہوں گا کہ اب جیسے میں نے یہ سنایا تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میرے, غزل کی نہیں یہ اس سے پہلے دکھائیں آپ کا, چلے آپ تو پورا کلاسک پڑھے ہوئے ہیں اس مزاج کا, اس نے کہا میں نے پڑھا, تو پھر اسی لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزل کا شعر ہے. اس مزاج کی غزل آپ کو میں جو میر کے ہاں آپ کو شعر غزل کے نظر آتے ہیں, وہاں پہ وہ 1-2 غزلوں کو چھوڑ کے ان کے ہاں غم جو ہے اس میں وہ شدت نہیں ہے جو مجھے نصیب ہے. نہیں اب یہ کہ اب دیکھیں نا, بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے, غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں, لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. یہ شدت ادھر نہیں ہے ان کے ہاں, یہ نہیں نظر. تو کیا مطلب یہ شدت میر کے ہاں شام, غربت, دربدری, وہ جو مایوسی, وہ اس لیول کی آپ اچھا آپ کیا مایوسی موت نہیں, قبر مایوسی تو کیوں ہے, زحمت کربلا والوں کیا کہاں ہے مایوسی, وہ تو فاتح ہیں, ان کے ہاں مایوسی آ گئی. دکھ ضرور ہے, غم ہے, لیکن وہ کمزوری نہیں, کمزوری وہ طاقت. اس پورے بر صغیر میں, جی سوال کا جواب دیجیے گا ادھر دیکھیے, بر صغیر میں ایسی شاعری پاکستان میں زیادہ ہے یا پڑوس میں؟ نہیں وہاں تو شاعری ختم, اس ملک میں ہمارے پڑوسی ملک میں ختم ہے. یہاں بھی اب کوشش کی ہے انہوں نے, سب لوگوں نے, جو یہ جن کو میں وہ جو شاعر نہیں ہے, مصنوعی لوگ جو ہیں, مصنوعی انسان, مصنوعی شاعر, جو لوگ بڑووں کی طرح, حریص کتوں کی طرح مشاعروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں, ان کو اپنے بچوں کا ہوش نہ ہو, کوئی اپنی عزت کا احساس نہ ہو, تو وہ کیا شاعر ہے. ان کا موقف یہ میں ہے, آپ کو بتاؤں, مجھے مشاعرہ میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن اتنا پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو سنانے اپنے لک. ان کا موقف یہ ہے کہ فرحت بادشاہ اور شکیل اختر کو پتا ہے نا کہ ہم یہ کام کریں, دنیا کو دنیا تو نہیں, تو شاعری دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہوتی نہیں. پہلی بات یہ تو اپنے دل کو دکھانے کے لیے, یہ تو اپنے آپ خود کو, دل آپ کو دکھاتا ہے, آپ اپنے دل کو. یہ تو بنیادی اس کا جو ہے مقصد ہے کہ فلسفہ کہہ لیں, روح کہہ لیں, بنیادی مقصد کہہ لیں, وہ کسی کا خود نمائشی شاعری جو بنتے ہیں وہ پھر نمائشی شاعری. اچھا, یہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں کی شاعری میں برکت نہیں, کیا مطلب؟ کیونکہ آزاداری سے نہیں نہ ہو, کیا لنک نہیں ہوتا. آزاداری آپ دنیا کا کوئی شاعر اٹھا لیں, اگر غم حسین اس کے دل میں نہیں ہے کسی شعر میں تو وہ برکت. مثلا پلاسٹک میں مثال آپ کو, یہ ہمارے ہاں ظفر اقبال ہیں, بڑے قابل احترام ہے, ہمارے لیے سینئر ہے, لیکن ان کی چونکہ وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ کم از کم میرے آپ جیسے, یہ جو بریلوی ہیں ہمارے جیسے, جو ہمارے فیصل چشتی صاحب ہیں, یا بریلوی ہم سے زیادہ محبت عقیدہ رکھتے, اور ان کو وہ مولا کے مقصد ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہاں عشق والے, عشق رسول, عشق علی, عشق پنجتن پاک, عشق اہل بیت, تو ان کے ہاں وہ آپ کو اور طرح کے وہ اشعار میں
ملتی ہے. اور ان کے ہاں مصنوعی پن یہ پھر لفظوں کی ہیرا پھیری کریں گے, اسے کہیں گے کہ اصل شاعری تراشنا, لفظ کو بٹھانا, نشست و برخاست, مصرع بنانا, مصرع کسنا. او بھائی اس سے بڑا کرافٹ تو ہوتا ہی کوئی نہیں. جو شعر اترتا ہے دل پر, اس سے بڑا کوئی کرافٹ نہیں. اور جو کرافٹ نظر آ جائے وہ کائے کا کرافٹ. جدت کے قائل ہے, وہ جدت ترازی ہے, دیکھیں نئے موضوعات دیے ہیں جو وغیرہ وغیرہ. خود ساختہ جدت ہے وہ ککھ نہیں. دیکھیں آپ جب اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو جدید دور ہے نا, آپ غالب اور میر کے زمانے میں تو نہیں رہے. آج کا لمحہ سے بڑا کیا جدت ہے اگر آپ اس میں لیو کر رہے ہیں اور پورے شعور کے ساتھ, سماجی شعور کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ جدید ہے. جب آج کی سینسیبلٹی آپ کے اشعار میں آئے گی تو وہ جدید ہوگی. مرثیہ, نوحہ, سلام, یہ کس کیٹیگری میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ کیٹیگری ہیں کہ جو چیزیں نا جو وقت سے ماورا ہو, جن کے لیے اچھا, کوئی خاص عہد کی, کسی خاص زمانے کی. کہ غم حسین کے لیے کوئی تھوڑی ہے کہ یہ غم حسین جو 2 صدی پہلے تو وہ نہیں. وہ یہ تو وہ ہے کہ وقت کی قید سے بات. شیر لوگ شیر سننے کے لیے بیٹھے بات. میں سناتا ہوں کہ اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے, سبھی کو کوئی نہ کوئی وبال درد کا ہے. اور یہ بات طے ہوئی لیکن سوال اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا. یہ بات طے ہوئی لیکن سوال درد کا ہے. اور یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے, یہیں کہیں پہ کوئی یرغمال درد کا ہے. ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, یہ صحن شب میں پڑا ہے جو تھال درد کا ہے. اور یہ عشق ہے, اس سے تیمارداریاں کیسی, اسے نہ پوچھ یہ بوڑھا نڈھال درد کا ہے. کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم, تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے. ادراکی تنقید میں غزل میں گرپلا کے موضوعات کس نقطہ نظر؟ دیکھیں وہ انسان کی جس طرح خارج کا ایک وہ خارج کا انسان کے دل پر, انسان کے احساسات پر جو خارج نقوش مرتب کرتا ہے, اس کی تشکیل کے اظہار کو دیکھتی ہے ادراکی تنقید. اسی طرح وہ اس کی داخلیت کو بھی دیکھتی ہے, اس کی جو سماج ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے, جہاں پہ پلا بڑا ہے, پھر جو اس کا جو تہذیبی پیچھے پوری تاریخ ہے, ایک تمدنی ورثہ ہے اس کو ملا ہے, جینز تک میں جو آتا ہے. جو دیکھیں نا, ثقافت کوئی فوری طور کی چیز تو ہے نہیں, یہ تو چلتی آئی ہے. تو جو اسی طرح جو واقعہ کربلا ہے وہ آج تھوڑی ہے, وہ چلتا آ رہا ہے نا نسل در نسل. تو وہ ہمارے تو مقصد ہے کہ جن شعراء کے خون میں شامل ہے. مثال کے طور یہ آنسو جو ہیں ہمارے اندر سے نکلتے ہیں, اور جب کربلا کے ذکر پہ اور غم حسین میں نکلتے ہیں تو وہ داخلیت ہے ہماری. چاہیے ہمارے 90% جو لاکھوں میں ان میں 90-95% اداکار ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے ان جملوں سے شکریہ تعلیم وہ سننا چاہتے ہیں کہ فرحت عباس صاحب تک منظر پہ کیوں نہیں آئے. منظر سے مراد یہ کہ نوحے کیوں نہیں لکھے اس طرح. نہیں میں دیکھیں سلام تو میں نے بے تحاشا میں یہاں پہ اب میں حیران ہوں آج بھی کہ خانہ فرنگ جہاں پہ تھا ایک منقبت کا, مولا علی کے جشن پہ تھا, وہاں میں نے منقبت لکھی ہوئی تھی تازہ تازہ, یہ 91 92 کی 93 کی بات. تو اب وہ منقبت پڑھی ایک نوجوان شاعر, اور وہاں پہ بزرگ سارے شعراء تھے بڑے بڑے اسی طرح کے جو لکھتے ہی سلام پر. تو مجھے حسن رضوی صاحب تھے, منیر نیازی صاحب بھی تھے. تو کچھ چہرے میں نے دیکھے کہ وہ داد تو دے رہے تھے لیکن ان کے ششدر تھے وہ. تو منیر نیازی صاحب نے کہا کہ تم نے ان کی شکلیں دیکھی تھی؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ان کے تو ہونٹ سفید ہوتے تھے. اسیر حیرت و غم ہے, اب یہ 26-27 سال کا نوجوان, اسیر حیرت و غم ہے تعجبات کا دل, بدل کے رکھ دیا کیسے علی نے رات کا دل. میں ایک شاعر غم جب بھی سوچتا ہوں اسے, میرا علی مجھے لگتا ہے کائنات کا دل. اور میں جب سے حیدر کرار کی پناہ میں ہوں, قدم قدم پہ لرزتا ہے مشکلات کا دل. تو وہ
ہائے ہائے ہائے، ہاں، کیا شعر ہے، واہ تو واہ. اس کے بعد مجھے لگا کہ کچھ ہمارے مومنین یا جو اس طرح کی محفل ہوتی ہیں ان میں سے مجھے اب دانستہ روکا جاتا ہے، یہ میرا احساس ہے. خیر وہ پھر آپ کو لیکن تو میں جاتا ہوں آپ ابھی کو تو میاں ہر والی جگہ سے میں، روکا جاتا ہے یہ. میاں والی میں جو جی بڑی اچھی میں جاتا آتا ہے کم، لیکن وہ اس طرح کے جو ہلکے ہیں یہ وہ اس لیے اس پہ اوائڈ. کمپرومائز کوئی نہیں ہے، کس بات؟ سچ بولنے پہ اور حق بات بولنے پہ. نہیں، پھر وہ کربلا کا جو ان کے وہ ہے نا ہدایت ہے، جو وہاں کی جو جگہ لیں کہ ریکوائرمنٹ کربلا کی تو یہ ہے کہ یہ سچ بولا جائے. منوت بھی نہیں. منوت میں یعنی آپ ہاتھ اولا رکھ لیں، ٹھا کر کے نہ سچ بولیں، ذرا تہذیب اختیار کر لی جائے. اور وہ لیکن بھی انہوں نے بتایا ہے بتایا. لاہور جنگ سے لاہور جنگ میں تو بڑا شدید قسم کی عزاداری بہت یہ وہاں شدید سے نہیں کہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ہے. ہاں کم. اکثریت وہاں کی بہت سے ابھی آپ سے رابطے پہ ہوں گے جب آپ دیکھیں گے. اچھا فی زمانہ اگلا زمانہ جو آ رہا ہے آپ کے بعد کے لوگ وہ کیا کریں گے؟ آپ کو فالو کریں گے؟ آپ زمانے کی بات کر رہے ہیں، میں اس وقت سچ بولنے کے موڈ جی میں جی نا. اور کس لیے 80% 90% شعراء جب میں ان کے دیکھتا ہوں تو میری شاعری سے چاہے وہ مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، میرے اثر سے نکل کے شعر کوئی نہیں کہتا. اور جو اچھا شعر کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ منسلک ہے، میرے قبیلے کا اور میرے اثر میں. ورنہ آپ میں نے تو سینئرز کو بھی یہاں ایسے شعر، پچھلے دنوں ایف سی یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ ہوا تو وہ تشریف لائن تھی، وہ بڑی اچھی ہیں، انہوں نے وہ تو بالکل ہی میری زمین میں سنا دی کہ دیر کتنی لگی. ایک اور صاحب تھے انہوں نے سنا دی کہ بڑی دیر لگی، وہ بھی اسی میں سے یہ انہوں نے نکالا. کچھ لوگ آ کے مثلا ایک شاعر تھے جو ابھی مجھے سمیر کہنے لگا، ایک جگہ پہ ہم گئے، سینئر ہے وہ، کہ بابا یہ تو آپ کی وہ شعروں کا نہیں، وہ انسپائریشن یا وہ سنا رہے تھے. میں نے کہا نہیں یار ان کے اپنے. کہتے نہیں آپ کی وہ نظم کا ایک مصرع ہے کہ میرے تو آنسوؤں پہ بھی نیل ہے. تو میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا میرے اشکوں پہ نیل ہے. تو اس میں کیا فرق؟ تو وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. سر آپ نے یہ اصطلاح کہیں سے نہیں؟ میں تو آپ کو بتایا نا کہ میرے تو اندر سے نہیں، میرے تو آنسوؤں پہ بھی نیل ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. میرے سوگوار اب آئے یہ شعر کہیں نہیں ملے. یہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو وہ جو جیسے ہے کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد، اور لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس سرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد. اب یہ کربلا تو آپ کو نظر آئے گی، شام غریبہ نظر آئے. کتنا کردار کا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں. دیکھیں انگلی تو پھر جو جمعے پڑھائے جاتے رہے ہیں وہ تو نہ کہیں. انگلی اٹھانے والے نے تو مولا علی کرم اللہ وجہ، مولا کائنات پہ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں لوگ. میں سمجھا نہیں جمعے پڑھائے والے مقصد جمعوں میں ان پہ جو ہاں سب کچھ ختم ہوا. ہاں دیکھیں نا، تو وہ یہ اس سے بے پرواہ ہو کر سچ بولتے رہنا چاہیے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کچھ جو اس قابل ہے ان کو اللہ ہدایت دے دے، اور جو نہیں ہے وہ. اور ہمارے جنگ میں نا ایک ہوتا تھا، ان کو مخاطب کریں میرے سامعین. میں ایک آخری جنگ میں ہماری پنجابی میں ہماری تو جنگلی ہے نا، ہماری زبان میں جا کے پتہ نہیں کہ کچھ فرق نہیں پہنتا ملنگا نو میں کتے پہ جان ٹنگن ملنگ جا رہے ہیں کتے ڈور ڈور ڈور. یہ ایک تھوڑا سا بہت سخت ہے، لیکن اب ہم جنگوچی ہیں نا، کیا کریں، محاورہ ہے نا، بھی اہل زبان ہے. یہی ہے اس میں تمام گزر. شاہ جی بہت بہت شکریہ. اب سلسلہ شروع کیا ہم نے، آغاز میں فرد عباس شاہ سے اتنی ساری باتیں ہو گئی. بعد میں آنے والوں اللہ حافظ کریں گے. اجر رسالت.com پہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. کیا میں اس رسائی ادب سے پھر میں وضاحت کر دوں، اردو مرثیہ نہیں ہے، اردو نوحہ نہیں ہے، مذہبی شاعری کو یہ غزل کہنے والے شاعر ہیں. یہ طبقہ بالکل الگ طبقہ ہے جو بطور شاعر مشہور ہے. ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. حسین اکبر جو اس وقت سب سے اول کے نوحہ نگار ہیں، وہ پہلے غزل کے شعر کہتے تھے. وہ عارف امام غزل کے شاعر ہیں. ان لوگوں نے اس طرف سرفراز احمد غزل کے شاعر ہیں جو اب نوحے کی طرف آئے. تو فرد عباس شاہ اس کیٹیگری
سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک بھرپور مضبوط شاعری کی بنیاد کے ساتھ اپنی غزلوں میں کربلا کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ اپنی غزلوں کو کربلا کی سرخی سے اور سرخرو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے چاہنے والے آپ کو بہت بہت سلام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شکیل سب اختر کا۔ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔